اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب تم نکلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا پس تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور نہ کہو، لمن القی علیکم السلام ایسے شخص کو جو تمہاری طرف سلام پیش کرے یا اسلام کا اظہار کرے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، ایسے شخص کو نہ کہو لست مؤمنا کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ کوئی شخص اس بات کا اقرار کرے کہ میں مسلمان ہوں، وہ کلمہ طیبہ پڑھے، کلمہ شہادت پڑھے، تو آپ اس بات پہ کہ ہمیں شک ہے آپ کی نیت پر، آپ اس کو ایسا لفظ نہ بولیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ واقعہ جنگ میں پیش آیا۔ ایک غیر مسلم کو جب انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا، جب اس کے اوپر تلوار چلانے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے باوجود حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت اسامہ نے عذر پیش کیا کہ وہ تو مجھ سے ڈر کے پڑھ رہا تھا، دل سے تو نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ جب کوئی شخص زبانی ہمارے سامنے اقرار کرے تو اس کے بعد اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمیں اس کے اوپر شک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جب کوئی اسلام کا اقرار کر لے تو اس کے بعد تم اس کے متعلق یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تب تغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان، یعنی مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے ہو، اس لیے اسے قتل کر رہے ہو۔ تو یاد رکھو فعند اللہ، پس اللہ کے ہاں مغانم کثیرہ، بہت زیادہ غنیمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پاس سے اور بہت ساری مال سے نواز دے گا، تم اس لالچ میں کسی کو قتل نہ کرو۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے۔ اب تم ایمان لائے ہو، یاد رکھو تم بھی اس سے پہلے غیر مسلم تھے۔ اگر وہ غیر مسلم تھا، اسلام کے خلاف لڑنے آیا تھا، تو تم بھی تو پہلے غیر مسلم تھے۔ فمن اللہ علیکم، بس اللہ نے تم پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ تمہیں ایمان کی دولت سے نواز دیا، کہ تم نے ایمان قبول کر لیا تو آج تم فیصلے کرنے لگ پڑے، کسی کے ایمان کو کسوٹی پہ تولنا شروع کر دیا۔ یہ کس کے پاس اختیار ہے؟ اللہ کے پاس۔ لہذا تم کسی کے ایمان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ فتبینوا، پس تحقیق کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ لا یستوی، برابر نہیں ہے، القاعدون، بیٹھ رہنے والے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، غیر اول الضرر، بغیر کسی شرعی عذر کے، والمجاہدون، اور
جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں بے اموالہم و انفسہم اپنے مال اور جان کے ساتھ۔ وہ لوگ جو اپنا مال پیش کر رہے ہیں اور میدان میں نکلے ہوئے ہیں، ان کا اور ان مومنوں کا جو گھر میں بیٹھے ہیں بغیر کسی عذر کے آپس میں کوئی موازنہ نہیں ہے، وہ برابر نہیں ہے۔ فضل اللہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو بے اموالہم و انفسہم اپنے مال اور جان کے ساتھ، علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر درجتاً درجے کے اعتبار سے ان کا درجہ بلند ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور ہر کسی کے ساتھ اللہ کا بہترین وعدہ ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر اجراً عظیما بہت بڑے اجر کی۔ جہاد ابھی فرض عین نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو باہر نہیں نکلے ان کو کسی قسم کے قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ تو بہترین ہے، وہ ابھی گناہ گار نہیں ہے، لیکن جو جہاد کے لیے نکلے ہیں وہ درجے میں ان سے کہیں زیادہ آگے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔